بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک یہ چھوٹا سا انار ہے اور اس کے بہت سارے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے بہت بڑے بڑے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیے اگر کسی کو معدے کے بھاری پن کی تکلیف ہے، کھانا کھانے کے بعد معدہ بہت بھاری لگتا ہے اور معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے اور گیسٹرک کا پرابلم ہے یا اور بہت سارے پرابلم ہیں، کسی کو کھانسی ہے شدید، کسی کے زبان پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں، ان سب کا علاج اس انار سے ہو سکتا ہے۔ بالخصوص جن لوگوں کو معدے کے ضعف کا مسئلہ ہے، یعنی کہ معدہ ضعیف ہو گیا، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور تیزابیت شدید ہوتی ہے، وہ سب مسائل اس ایک انار سے حل ہو سکتے ہیں۔ اب میں اس کے فائدے آپ کو بتاتا جاؤں گا اور اس کو کیسے کاٹنا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے روایات میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حارث بن مغیرہ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے امام کی خدمت میں ایک اپنے بیماری کی شکایت کی کہ مولا مجھے معدے کے بھاری پن کی شکایت ہے، جب کھانا کھا لیتا ہوں معدہ بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے، گیس بن جاتی ہے اور معدے میں تیزابیت ہوتی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میٹھا انار لو، میٹھا انار اس کی چربی کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر جو سفید سفید گودا ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گٹھلی سمیت اس کے بیج کھاؤ، اس سے تمہارا معدہ درست ہو جائے گا، معدے کی طاقت توانائی واپس آ جائے گی، معدے کی دیواروں میں جو بوسیدہ پن آ چکا ہے وہ دور ہو جائے گا، معدے میں بہترین رطوبتیں پیدا ہوں گی اور کھانا صحیح سے ہضم ہونے لگے گا اور جو معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، وہ بھی اسی سے دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب میں نے یہ انار کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس انار کے یہ بھی فائدے ہیں کہ اگر کسی کو پرانی سے پرانی کھانسی ہے وہ اس میٹھے انار کو اسی طریقے سے کھائے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس طریقے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ آواز کا بیٹھنا، جس کی آواز بیٹھی رہتی ہے، جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو وہ آواز کا مسئلہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور بہت سارے لوگوں کے زبان پہ منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، انار کو اس طریقے سے کھایا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں تو منہ کے چھالے یا زبان کے چھالے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں اگر ان کو انار کھلایا جائے تو مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ جو خواتین پریگنینسی میں مٹی کھانے کا شوق رکھتی ہیں، پریگنینسی میں وہ مٹی کھانے سے باز رہیں گی۔ یہ انار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، یہ جو میٹھا انار ہے شیریں انار کہلاتا ہے۔ اس کو جلد پہ جو خارش نکلتی ہے، جن لوگوں کے جلد پہ خارش پیدا ہوتی ہے اگر وہ اس انار کو کھائیں تو وہ خارش دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ الرجی کی ٹیبلٹ، اینٹی الرجی ٹیبلٹس کھاتے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے انار کھائیں گے تو وہ ان کی اینٹی الرجی کھانے کی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیے یہ ہے انار کی جھلی، انار کی جھلی، انار کا گودا، یہ سفید سفید جو ہے انار کی چربی بھی کہلاتی ہے، اس کو لوگ چربی بھی کہتے ہیں، انار کی چربی۔ آپ کو اس چربی کے ساتھ اس انار کے جھلی کے ساتھ انار کے دانے کھانا ہے یہ، اور انار کے دانے جو یہ ہیں یہ آپ کے بیج سمیت، گٹھلی سمیت کھانا ہے۔ یہ سفید چربی کہلاتی ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے۔ یہ تیزابیت کی دوا ہے، دنیا بھر کی تیزابیت کی دوا اس اللہ کی بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تیزابیت کی دوا ہے، کبھی بھی اس کو نہ پھینکیں، کبھی بھی اس کو نہ پھینکیں۔ یہ سب کام کی چیز ہے، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، اور ان انار کے دانوں کو اس جھلی کے ساتھ اور اس گودے کے ساتھ آپ کھائیں، اور اس کو کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت بالکل بھی نہیں ہوگی، آپ کو تیزابیت کی دوا بھی نہیں کھانا پڑے گی۔ یہ ایسی چیز ہے، اس کو پھینکیے گا نہیں، کبھی بھی مت پھینکیں۔ یہ سفید گودا، یہ سفید چربی انار کی، یہ آپ کی تیزابیت کی دوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کھائیں۔ اور اس کے اور بھی فائدے بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے انار کھانے کے فائدے ایک اور بھی ہیں۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے یا آپ کے دانتوں میں شدید پلاہٹ ہے، وہ دانتوں کی پلاہٹ بھی دور ہوتی ہے اور منہ سے بدبو آنا بھی اسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت آپ نے انار اس طریقے سے اس کے گودے کے ساتھ، اس کی جھلی کے ساتھ ان دانوں کو گٹھلی سمیت کھایا، پورا انار کھانا ہے، تو آپ کو رات بھر
کسی بھی بیماری کا خوف نہیں رہے گا، کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، آپ کو رات کو سوتے ہوئے فالج نہیں ہو سکتا، آپ کو رات کو سوتے ہوئے آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا، آپ کو دل کا دورہ نہیں پڑ سکتا۔ اب جو لوگ بھی پریشان ہیں کہ رات کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے، وہ اس طریقے سے انار کھا کے سوئیں۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ رات کو فالج نہ ہو جائے، لقوہ نہ ہو جائے، وہ اس طریقے سے انار کھائیں، اس گودے کے ساتھ، اس جھلی کے ساتھ انار کے دانے اس گٹھلی کے ساتھ کھائیں۔ ان کو کسی بھی قسم کی بیماری رات کو تنگ نہیں کرے گی۔ اور دن میں اگر جس طریقے سے میں نے بتایا، صبح کے ٹائم آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں ایک انار، یا دن کے ٹائم کھا سکتے ہیں، دوپہر کے ٹائم یعنی کہ، اور رات کو سوتے وقت انار کھائیں اس طریقے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر بیماری دور ہوگی۔ اچھا، جگر کی قوت کو بڑھاتا ہے، آپ کو کھانا بھوک بہت زیادہ لگے گی اور جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ اور پیلیا کے مریض یعنی کہ جوائنٹس کے مریض اگر اس کو انار کو اسی طریقے سے کھائیں گے، ان کا جوائنٹس دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو پلپیٹیشن ہوتی ہے، اگر اختلاج قلب ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں بہت بڑھ جاتی ہیں، وہ اس طریقے سے انار کھائیں، ان کی دل کی دھڑکنیں زیادہ تیز نہیں ہوں گی، اختلاج قلب نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اگر میننجائٹس ہوتا ہے، گردن توڑ بخار ہوتا ہے، ان کو بھی اگر یہ کھلایا جائے تو گردن توڑ بخار بھی ختم کرتا ہے، دوسرا ٹائیفائڈ کو بھی دور کرتا ہے، اور معدے کے ہر قسم کے مرض کی دوا ہے۔ معدے میں وہ رطوبتیں پیدا کرتا ہے جن سے جلدی جلدی کھانا ہضم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو آزمائیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام، خدا حافظ۔